ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حضرات محترم، اس کائنات میں کے اندر اللہ رب العزت کو جو سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے وہ ہے عدل، کہ انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے درمیان عدل کرنا، یہی اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ کی قائم ہے تو انصاف کی وجہ سے قائم ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ معاشرہ چاہے کفر کا کیوں نہیں، اگر وہاں عدل کا نظام قائم ہے تو وہ معاشرہ امن و امان اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے، اور عدل کی وجہ سے اللہ بہت سی مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک معاشرہ اپنے آپ کو اسلامی کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر ان کے اندر عدل نہیں ہے تو کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ اس کی مثال ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کسی بھی جگہ پہ عدل نہیں ہے اور باوجود کوشش کے محکمے پہ محکمے بنائے جا رہے ہیں، لیکن عدل جو ہے امن و امان قائم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جب تک ہماری عدل کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ہماری ذمہ دار ایجنسیاں عدل نہیں کریں گی تو اس زمین پہ امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ عدل قائم ہوگا تو زمین اطمینان کا سانس لے گی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، اس وقت بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، پھر وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جن لوگوں کو تکلیفیں دی گئی تھی، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جو پرانی دشمنی ہے نا، وہ تمہیں مجرم نہ بنا دے۔ عدل کرنا، عدل یہ ہے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بدلے لینے والے؟ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے،
اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ہم دل سے کسی کو پسند نہیں کرتے، تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ہم اس کے خلاف ہی ہوتے ہیں، اور ہمارا اپنا کتنے ہی جرائم میں ملوث کیوں نہ ہو ہم اس کے حق میں بولتے ہیں۔ یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے؟ چاہے دشمن بھی درست بات پہ ہے تو اس کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ آیا، آپ نے سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، حضرت عمر جو ہے نا کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کہنے لگا جی میں ایک اور جگہ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے نبی نے کیا ہے؟ نہیں جی، حضرت عمر کے پاس گئے، انہیں کہنے لگے یہ ہمارا معاملہ ہے، فیصلہ کریں۔ وہ یہودی نے کہا کہ اے عمر، پہلے ہم رسول اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا، یہ شخص مصر ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اتار کے کہنے لگے جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عدل چاہے غیر کو کیوں نہ ہو، حق غیر کا کیوں نہ ہو، ہمیں عدل کرنا چاہیے، وگرنہ ہم نا انصافی کر کے خود مجرم بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب جو عدل کرے گا یہ اچھا کام ہے، جو نا انصافی کرے گا یہ برا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے اہل ایمان سے جو نیک عمل کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور انہیں بہت بڑا اجر بھی دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کفر کرے گا اور ہماری آیات کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی، اذ ہم قوما ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تم پہ ہاتھ دراز کیے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ دو واقعات ہیں جن کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں اس واقعے کے متعلق، دوسرے کہتے ہیں نہیں اس واقعے کے متعلق۔ ممکن ہے ایک واقعے کے متعلق آیت اتری ہو، جب دوسرا واقعہ ہوا تو پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہوں۔ واقعہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معرکے پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس پلٹے تو دوپہر کا وقت تھا، انتہائی شدت کی گرمی تھی، تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب لوگ مختلف سایوں کی تلاش میں بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کا درخت تھا اس کے نیچے لیٹ گئے، آپ نے اپنی تلوار جو ہے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ سب لوگ جو ہے تھکے ہوئے تھے اور سو گئے۔ اسی اثناء میں نبی کریم کی اچانک آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بدوی اعرابی شخص گاؤں کا، اس نے آپ ہی کی تلوار نکال کے آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے فرمایا میرا رب بچائے گا۔ یہ کہنا تھا تو اللہ نے ایسا اس کے دل میں رعب ڈالا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، تلوار گر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی اور آپ اسے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر اتنے میں صحابہ بھی یہ گفتگو سن کے کچھ کی آنکھ کھلی، پھر سب کو اٹھے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ یہ کرنے لگا تھا تو اللہ نے بچا دیا۔ تو
ایک تو یہ آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک قوم نے آپ پہ ہاتھ دراز کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے، یعنی آپ کو بچا لیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت، بنو نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے پاس دیت لینے کے لیے انہوں نے کسی بندے کو نقصان پہنچایا یا قتل کیا، اس کی دیت کے فیصلے کے لیے وہاں قصاص کے فیصلے کے لیے گئے۔ تو یہود یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی کہ ان کا آج جو ہے نا قلا کما نعوذ باللہ کر دیں۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ سائے میں آپ کو بٹھایا اور آپ کے ساتھیوں کو، اور ارادہ یہ کیا کہ اوپر جا کے ایک چکی یعنی پتھر ان کے پاس اوپر گراتے ہیں اور ان کا کام ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو یہ آیت اس وقت کی شان نزول یہ ہے کہ شاید اس وقت یہ نازل ہوئی تھی کہ ایک قوم نے آپ کی یعنی نقصان کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں گا، اکثر ہمارے بھائی جو 4 وقت کے مستقل نمازی ہیں، فجر کی نماز کے متعلق بات کرے تو کہتے ہیں جی خوف آتا ہے۔ میں ہر بھائی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کے یا کسی شادی بیاہ سے واپس آتے ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے اور مختلف شہروں سے واپس آ کے اپنے گھر آتے ہیں، کیا اس وقت ڈر نہیں آتا؟ وہ تو اپنے کام پورے کرتے ہیں، اگر کہیں شہر سے باہر کسی کام کی غرض سے اپنے کاروباری مقاصد کے تحت جانا ہو تو ہمیں رات 1 2 3 بجے بھی واپس آنا پڑے تو اپنے گھر میں آتے ہیں۔ کسی شادی فنکشن بیاہ پہ خدا نخواستہ کسی فوتگی سے واپس آئیں تو آدھی رات کو بھی واپس اپنے گھر میں آتے ہیں۔ کیا ڈر صرف شیطان نے فجر کی نماز کے لیے ڈالا ہوا ہے؟ تو اللہ پہ جب بھروسہ کریں گے تو اللہ حفاظت کریں گے، اور یقین جانیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض واقعات ایسے ہوتے بھی ہیں، لیکن خال ویسے بھی تو یہ جو چور ڈکیت جو فراڈیے لوگ ہیں، دن میں تو بغیر نماز کے جب بندہ نہیں آ رہا اس وقت پہ تو یہ وارداتیں اپنی کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جب دوسرے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہم یہ عذر کبھی بھی پیش نہیں کر سکیں گے کہ اے اللہ صبح خوف تھا اس لیے نماز کے لیے نہیں نکل سکے۔ تو اللہ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے تو خوف ختم ہو جاتا تھا، کیا میری نماز کے لیے ہی خوف تھا؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم دوسری نمازوں کو بر وقت اور مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کی کوتاہی کو بھی ختم کریں، اور فجر کی نماز یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں مومن پہ بہت بھاری ہیں، دونوں اندھیروں کی نماز یعنی عشاء اور فجر۔ تو اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور نمازوں پہ قائم رکھے کہ جس طرح ہم دوسری نمازوں میں پوری دلجمی کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں، فجر کے وقت بھی ہمیں اٹھ کے اللہ کے گھروں میں آنا چاہیے۔ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔